بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ 8th کی سائنس میں ہمارا ٹاپک ہے فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ، اور اس میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں امپرومنٹ آف کراپس۔ آپ کی ٹیکسٹ بک پر پیج نمبر 79 ہے، تو ہم یہاں سے آج پڑھنا شروع کریں گے۔ ایٹ پریزنٹ انڈیاز پاپولیشن انکریزز بائی about 20 million every year. Accordingly, our food requirements also increase. About 30 years ago, India had a population of 350 million, and we produced about 45 million tons of staple food. Our population is over 1,000 million people, and we grow about 145 million tons of food. How did this increase of 100 million tons of crop produce come about? We have, of course, brought additional land areas, about 15% under the plough over the past few decades, but the main factors responsible for this increase are as follows. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا ملک جو ہندوستان ہے، اس کی آبادی ہر سال تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ اس آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہماری جو فوڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آبادی بڑھے گی تو کھانے پینے کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج سے 30 سال پہلے ہندوستان کی آبادی 35 کروڑ تھی، یعنی 30 سال پہلے 350 ملین، اور اس وقت ہم سالانہ 45 ملین ٹن اناج پیدا کرتے تھے، جو ہماری سٹیپل فوڈ ہے، یعنی رائس، ویٹ، میز وغیرہ۔ تو وہ کل ملا کر 45 ملین ٹن اس کی پیداوار ہوتی تھی، اور آج جب کہ ہماری ملک کی آبادی 1000 ملین سے اوپر ہے، یعنی 1 ارب سے اوپر ہے، تو اور آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں سالانہ 145 ملین ٹن اناج کی پیداوار کی جاتی ہے۔ تو جو 30 سال پہلے 45 ملین ٹن تھی پیداوار، وہ آج بڑھ کر 145 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ اب یہ جو 100 ملین ٹن یعنی کراپ پروڈکشن میں جو اضافہ ہوا وہ کیسے ہوا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بہت محنت کی۔ ہم نے ایسے علاقے جو بالکل بنجر تھے ان کو بھی زیر کاشت لایا، تو لگ بھگ 15% یعنی جو اس وقت ہمارے ملک میں علاقے زیر کاشت ہیں، یعنی جن پر ہل چلائی جاتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، ان میں سے 15% ایریا جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں میں اس کے انڈر لایا گیا ہے۔ لیکن صرف اسی سے کام نہیں چلا، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ کراپ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا، اور اس میں سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ ہے پلانٹ بریڈنگ۔ پلانٹ بریڈنگ جو ہے، دس ٹیکنیک انوالوز کراس بریڈنگ، hybridization between 2 varieties of plants to obtain a new and better adapted variety. The anthers of one plant are removed by a forceps before they mature and produce pollen grains. This is known as emasculation. Then the pollen grains of another plant are dusted over to the stigma of this flower to bring about cross-pollination. This plant is now again crossbred. This process, when repeated several times, yields an improved variety called stock. This variety has the desired characters and is resistant to many diseases. The institutes and universities of Indian Council of Agricultural Research develop new varieties of wheat, rice, and various vegetables and fruits. But using the seeds of these varieties,
the yield of the crop increases. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پلانٹ بریڈنگ جو ہے ایک ایسی ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کی مدد سے جو فصل کی پیداوار ہے اس میں بہت زیادہ حد تک اضافہ کیا گیا ہے. تو اس ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے، اس میں کراس بریڈنگ کی جاتی ہے، جسے ہائبریڈائزیشن بھی کہتے ہیں. یہ دو طرح کی جو ویرائٹیز ہوتی ہیں پلانٹس کی، یعنی ایک ہی پلانٹ میں مان لیجیے ویٹ ہے، ویٹ میں اگر دو طرح کی ورائٹیز ہیں، دو طرح کی قسمیں ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے، ان دونوں قسموں کو آپس میں کراس کیا جاتا ہے. تو ایک پلانٹ سے اینتھرس جو ہیں وہ اس سے پہلے کہ وہ میچور ہوں ان کو 4 اسٹیپس کی مدد سے ریموو کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے پلانٹ کے پولن گرین جو ہیں ان کو ان پہ لا کر، یعنی اس کا جو سٹیگما ہوتا ہے اس پلانٹ کا، ان کے ساتھ جو ہے اس پر ڈالا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، کراس پولینیشن ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اب جو نیا پودا پیدا ہوتا ہے، نیا جو بیج پیدا ہوتا ہے اس کراس پولینیشن سے، تو اس کو دوبارہ کراس کیا جاتا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے 2-3 مرتبہ یا بہت مرتبہ ریپیٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس سے ایک امپرووڈ ویرائٹی ہمیں حاصل ہوتی ہے جسے سٹاک کہا جاتا ہے. اور یہ جو ویرائٹی ہے یہ بہت ہی یعنی اس میں بہت ہی اعلیٰ خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں مختلف بیماریوں سے بچنے کا جو ہے وہ مادہ بھی ہوتا ہے، ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. ہمارے ہندوستان کی جو مختلف ادارے ہیں اور یونیورسٹیاں جو ہیں جو ایگریکلچرل ریسرچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ویٹ، رائس اور دوسری جو مختلف سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں ان کی بہتر ویرائٹیز جو ہے وہ بنا رہی ہے، اور اس کے لیے وہ اس طرح کی ٹیکنیکس استعمال کرتی ہیں جس سے کراپ جو ہے ییلڈ میں، یعنی کراپ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تھی ہماری، یعنی یہ تھا ایک فیکٹر. تو اس کے بعد دوسرا فیکٹر جو ہے کراپ امپرومنٹ کا، وہ ہے سوئل امپرومنٹ. اسی طرح پروٹیکشن فرام پیسٹس اینڈ ویڈس وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے.